جمعیت علماء اسلام چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سابق سینیٹر طلحہ محمود کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں ہرا دیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ جتوایا کیوں نہیں گیا۔ اے آئی وائی نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت پر غور کرنا پڑے گا۔ نون لیگ کہہ رہی ہے مل کر کام کریں، پیپلز پارٹی کو چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ اسلام کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی 11 مارچ 2024 رات 12 بجے تک، وہی سینٹ والی کیوں میں نے ان کا ٹکٹ لیا بنایا نہیں ہے، سینیٹر نہیں بنایا انہوں نے مجھے۔ یہ جو میں ادھر ادھر سنتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سینیٹر بنایا، نہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے سینیٹر نہیں بنایا، انہوں نے مجھے ٹکٹ ضرور دیا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں۔ جب بھی انہوں نے مجھے دیا ہے، مجھے اس کے اندر دوسری پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑا ہے، تب جا کے ہم سینٹ کی سیٹیں نکال سکیں۔ اچھا جی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے پاس کبھی بھی کے پی کے اندر ایک سینیٹر کے بھی ووٹ پورے نہیں تھے۔ تو یہ اگر کہنا ہو کہ جمعیت علماء اسلام نے مجھے سینیٹر بنایا تو ایسا نہیں ہے۔ آپ پہ کوئی دباؤ وغیرہ تو نہیں تھا؟ آپ مطمئن ہے یعنی آپ پیپلز پارٹی میں گئے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، دباؤ وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کابینہ میں آ جائے گی وفاقی؟ جو میرا ذہن کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے کیبنٹ کے حوالے سے ان کو کنسیڈریشن شاید کرنی پڑے گی۔ اور مسلم لیگ نون کہہ بھی رہی ہے انہیں کہ آ جائیں۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ مل جل کے کام کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کافی ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ آپ جو پرانے تعلقات ہیں اس کو استعمال کر کے تو کوئی برج بن جائیں گے تو وہ ایجیٹیشن تھوڑا ہلکا ہو جائے، زیادہ بات تحریک زیادہ نہ اٹھے اور کوئی کسی حل تک آ جائیں بیٹھ۔ میں سمجھتا ہوں ہو سکتی، اور میں آپ کردار ادا کر سکتے؟ بالکل، بڑا زبردست کردار ادا ہو سکتا ہے اس میں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ میں جنرلی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو وفاق المدارس کے پریزیڈنٹ ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہمارے مفتی اعظم بھی ہیں، ان سے بھی بات، میں نے ان کو بریف کیا اور انہوں نے میری بات سے ایگری کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ضرور ایسا کردار ادا کریں جس سے بہتری آئے۔ میں ذاتی طور پر کس چیز کی ایجیٹیشن ہے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں نا ہمیں ہرا دیا گیا، ہم جیت رہے تھے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سبجیکٹ یہ نہیں ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹ یہ ہو کہ ہمیں جتایا کیوں نہیں گیا، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہرایا گیا، کیونکہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں وہ حالات جو ہیں فار فلنگ ایریاز میں حالات ڈفرینٹ تھے۔ جن ایریاز کے اندر جو ہے لیکن جو اپنا شہر کے ایریاز ہیں تو اس کے اندر پھر میں ایک دو حلقوں کے نام ایسے لے سکتا ہوں ہماری پارٹی کے اندر، اپنا سابقہ پارٹی کے اندر جو ایسے ہیں کہ ان کے حلقے کھول کے چیک کر لیں، پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہوا۔ پشاوری کا ایک ایسا حلقہ ہے کہ میں اس حلقے کا نام لے سکتا ہوں کہ اس حلقے کو کھول کے چیک کر لیں۔ جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی ہارے ہوئے چیک کر لیں۔ نور عالم خان کا نہیں، میں یہ نہیں پتا، ہمارے لیے محترم ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر 16 مہینے کی کارکردگی کا عنصر شامل ہے۔ اس کے اندر ہمارے اور بھی دوستوں کی وجہ سے جو ہے وہ سابقہ جماعت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دیکھیں، ایجیٹیشن کی پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہی ہے، اس سے پہلے بھی ایجیٹیشن ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو نہیں ہوا ہے نا۔ کراچی سے دھرنے چلے ہیں، پھر اور بھی بڑے دھرنے ہوئے ہیں، اور ان کی بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے مجھے، اور جو ہوا اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ میرے سارے تعلق والے ہیں، آج بھی ہیں، میں تو سب سے ملتا بھی ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ میرے پاس رات کو بھی بہت سارے دوست آئے ہوئے تھے جن کا تعلق جمعیت سے ہے، جمعیت کے اندر بڑے اہم جگہوں پر ہیں، اور بھی ہے۔ وہ تعلق ٹوٹ تھوڑی جاتا ہے۔ اس وقت کی ایجیٹیشن اور پہلے کی ایجیٹیشن کے اندر 16 مہینے نہیں تھے۔ پچھلی ایجیٹیشن میں 16 مہینے نہیں تھے، پی ڈی ایم نہیں تھی۔ اس ایجیٹیشن میں 16 مہینے بھی ہیں، اور جو کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔
وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس کا.